السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الغیب کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ آج میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ علم غیب کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ علم غیب مرکب اضافی میں جو ہے ہمارا جو ہے موضوع بحث جو ہوتا ہے وہ علم غیب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات، جب بھی ہم بریلوی حضرات سے بات کرتے ہیں، علماء بریلوی سے بات کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر آ کر جب اپنا دعویٰ لکھتا ہے یا اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ علم غیب کی اتنی اتنی قسمیں ہیں، علم غیب کی اتنی قسمیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی، ایک ہوتا ہے کلی، کلی من کل الوجوہ، اور ایک ہوتا ہے جزئی۔ تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذاتی نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں۔ تو سب سے میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک بات جو ہے ذہن میں رکھنی ہے، دونوں حضرات، علماء بریلوی سے بھی، بریلوی حضرات سے بھی، اور ان کے جو ہے فریق مخالف سے بھی، کہ علم غیب عطائی ہو، ذاتی ہو، کلی ہو، جزئی ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے میں نے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ ہم بحث کریں گے علم غیب کے اندر۔ لیکن جب آپ علم غیب کے اندر بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم غیب کی تقسیم کی طرف آئیں گے، علم غیب کی تقسیم کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت، موضوع بحث ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیا علم غیب تقسیم کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں؟ علم غیب تقسیم کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ آیا علم غیب ذاتی، عطائی، کلی، جزئی، یہ جتنی بھی تقسیمیں ہوتی ہیں، آیا یہ علم غیب کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ علم غیب ایسا علم ہے، ایسا علم غیب ہے کہ جس کی تقسیمیں ہوں، جس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اگر ہم، کیونکہ اس کے مدعی جو ہیں، اس عقیدے کے اور نظریے کے اور مسئلے کے حامل جو ہیں وہ بریلوی حضرات ہیں، تو لہٰذا ہم اگر باریکی سے اگر ہم غور کریں تو انہی کی کتابوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ علم غیب جو ہے یہ ناقابل تقسیم علم ہے، ناقابل تقسیم، کیونکہ اگر ہم اس کو تقسیم کریں علم کی طرف یا غیب کی طرف، وہ علم غیب رہتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی جو میں آپ کو اس کے اوپر بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بریلوی حضرات اس چیز کے اوپر، اس چیز کے قائل ہیں کہ علم غیب یا علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ تو جو چیز خاصہ ہو، خاصہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک وہ کسی غیر میں نہ ہو۔ ظاہر ہے خاصہ خداوندی کا دعویٰ اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم اس کے غیر میں نہ مانیں، اللہ کے غیر میں، کسی نبی میں، ولی میں، یا کسی میں بھی غیر اللہ میں نہ مانیں، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ علم حوالہ، جو حضرات اس فیلڈ کے اندر ہیں وہ جان گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ میرے جو ہے یہ حوالہ کمیونٹی جو ہے ہماری پوسٹ ہمارے چینل کی، وہاں پر بھی ہم نے لگا دیا ہے، آپ حضرات وہاں سے جو ہے اس کو بغور پڑھ سکتے ہیں۔ علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم غیب مرکب اضافی، علم جب مطلق بولا جائے خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد جو ہے ذاتی ہوتا ہے، نمبر ایک۔
تو پتہ چلا علم غیب کہتے ہی ذاتی کو ہیں۔ نمبر دو، علم غیب عطائی ہی نہیں ہوتا، علم غیب عطائی ہی کو کہتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو عطائی ہو وہ اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں ہے۔ تین حوالہ جات ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے علم غیب کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کبھی ہوتی ہے تو غیب کی تقسیم ہوتی ہے، جس نے بھی تقسیم کی ہے غیب کی ہے، علم غیب کی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے قابل حل بات یہ ہے کہ آیا عطائی ذاتی کے چکر بعد میں ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے سر اس بات کے اوپر رکھنا ہے، سوچ اس بات کے اوپر رکھنی ہے، ہمارے لیے لمحہ جو ہے فکریہ وہ یہ ہے کہ آیا علم غیب قابل تقسیم ہے یا نہیں، آیا ہم اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ علم غیب رہتا ہی نہیں۔ جیسے میں نے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو علم غیب ہو جس کے اندر اور نسبت غیر اللہ کی طرف ہو۔ اس کا الٹ تو ہے، وہ انشاءاللہ سیریز آئے گی سامنے دلائل کی، لیکن ابھی جو ہے جو بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کوئی بھی کریں، ذاتی کا کریں، عطائی کا کریں، کلی کا کریں، جزی کا کریں، ما کان و ما یکون کا کریں، کوئی بھی دعویٰ کریں، جب لفظ علم غیب ساتھ لگائیں گے، جب لفظ علم غیب ساتھ لگائیں گے تو اس وقت جو ہے یہ حضرات جو ہے موضوع علم غیب کے ساتھ جو ہے زیادتی کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ علم غیب ناقابل تقسیم عقیدہ ہے، کیونکہ خود یہ حضرات فرما چکے ہیں کہ خاصہ خداوندی ہے، جو چیز خاصہ خداوندی ہے جو لا یوجد فی غیری ہی ہے، تو وہ کیسے اس کی تقسیم ہو گئی، خاصہ ہو اور اس کی تقسیم ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز تو سمجھایا جائے، اگر تقسیم ہوتی ہے، علم غیب تقسیم ہوتا ہے تو پھر خاصہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر علم غیب تقسیم ہوتا ہے تو علم غیب ذاتی کو ہی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عطائی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان تین حوالوں کو اگر ہم ان تین حوالوں کے اندر غور کریں اور ہمارے احباب جو ہیں وہ بھی غور کریں، ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ بھی غور کریں، تو اس کے اندر کافی سارا سامان فرحت و سامان ہدایت ہمیں مل سکتا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات سے بالکل کھل کر یہ بات اس لیے کی ہے کہ اس کے اندر میں مزید کوئی بھی بات ایڈ نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی بریلوی عقیدہ کرے، کوئی بھی علم غیب سے متعلق جو ہے دعویٰ پیش کرے، اس کے اندر کوئی بھی لفظ لکھے، عطائی کا لکھے، جزی کا لکھے، کلی کا لکھے، کوئی بھی لفظ لکھے، ماکان و ما یکون کا لکھے، لیکن جب علم غیب مرکب اضافی لگائے گا تو پھر تقسیم کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت جو ہے ہم چوتھے حصے میں لے کر آئیں گے۔ تب تک جو ہے میں آپ حضرات کو اسی چیز کی دعوت فکر میں یہ آہستہ آہستہ اس لیے بنا رہا ہوں، میری پہلی جو 2 ویڈیوز تھیں ان کے اندر ایک پہلی ویڈیو کا جواب دینے کی بعض حضرات نے کوشش کی تھی، لیکن وہ میں نے عرض کر دی تھی کہ بھائی جو ہے میرے کہنے کا مطلب جو ہے وہ میں نے اپنی جو ہے مزید بات کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔